شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بے نمازی نماز شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کو توبہ کی ضرورت ہے یا پھر ایسے ہی نماز شروع کر دیا اور اس کو کنٹینیو کرتے رہے؟ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان بہت دنوں سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو بہت بڑے گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا تھا، بلکہ بہت سارے علماء کے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں رہ گیا تھا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا۔ یہ بھی ایک قول ہے بہت سارے علماء کا، اور یہ بہت قوی قول ہے، اس کی بہت قوی دلیلیں موجود ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا کر رہا تھا اور اب اللہ رب العالمین کا خوف آیا ہے اس کے دل میں، تو سب سے پہلے وہ توبہ کر لے، اور توبہ کرنے میں اس کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ توبہ کی جو شرطیں ہیں، بنیادی شرطیں، وہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ توبہ کی بنیادی طور سے جو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ اس توبہ کے اندر اخلاص پایا جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ توبہ کسی دنیاوی مقصد سے کر رہا ہو، مکمل طور سے اللہ کے خوف سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ توبہ کر رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ وہ اب تک کر رہا تھا، اس گناہ پر اس کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر ندامت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، جو گناہ آپ نے کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو آپ کو ندامت ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ اب تک کر رہا تھا فوراً اس سے رک جائے، فوراً اس گناہ سے رک جائے۔ ایسا نہیں کہ وہ گناہ کرتے جا رہا ہے، توبہ کرتے جا رہا ہے، اس گناہ سے وہ فوراً رک جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ مستقبل میں اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہو، عزم مصمم ہو کہ اب یہ گناہ میں مستقبل میں نہیں کروں گا، وہ مکمل اس کا ارادہ کرے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے تو ایک آخری شرط یہ ہوگی کہ بندوں کے حقوق کو واپس کر دے، ورنہ وہ توبہ اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور شرط اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو توبہ ہے غرغرے سے پہلے ہونی چاہیے۔ غرغرہ یعنی موت کی حالت، آخری حالت، کیونکہ جب غرغرے کی حالت میں انسان جاتا ہے تو بہت ساری جو غیب کی چیزیں ہیں وہ دیکھ لیتا ہے، اس کے سامنے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے۔ جب تک وہ جانکنی کی حالت میں نہ ہو تب تک اس کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو جانکنی کی حالت میں جانے سے پہلے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب قیامت آ گئی، تو اس سے پہلے وہ توبہ کر لے۔ تو ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ تو اسے چاہیے کہ جو گناہ اس نے اب تک کیا ہے نماز چھوڑ کر کے اس پر توبہ کرے اور آگے وہ نماز کنٹینیو کرے۔ اگر نماز کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن کبھی کبھار نماز چھوٹ جائے تو ایسی حالت میں کیا کریں؟ کیوں چھوٹ جائے نماز، یہ بتا دیجئے۔ کبھی پڑھ رہا ہے، کبھی اس کو جو ہے لیزی ہو گیا یا پھر کام کرتے تھک گیا، سو گیا، گناہ ہے، گناہ ہے، ایسے جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں نے ابھی ذکر کیا نا کہ علماء کی ایک بڑی جماعت نے ایسے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج مانا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے تو مسلمان نہیں رہ گیا۔ بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے۔ میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ اس پر اتفاق ہے علماء کا یا صحیح موقف کیا ہے، میں اس میں جائے بغیر یہ بتا رہا ہوں کہ علماء کی بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ کیا وہ ایسا کام کرنا چاہے گا؟ کیوں نماز چھوٹ جائے بھائی؟ نماز کیوں چھوٹ جائے؟ اگر کبھی کوئی عذر ہو گیا، مان لیجئے سو گئے، غلطی سے سو گئے، یا اس طرح اور کوئی عذر آ گیا کہ آپ کے اختیار ہی میں نہیں رہ گیا تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہوش و حواس کی حالت میں جان بوجھ کر کے نماز کیوں چھوٹ جائے اس کی؟ تو نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب تک آپ کی عقل کام کر رہی ہے، جسم کا کوئی بھی عضو کام نہیں کر رہا ہے لیکن صرف دماغ کام کر رہا ہے، جب تک آپ کا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کو زائل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ کے پاس وضو کا کوئی راستہ نہیں ہے، تیمم کا کوئی راستہ نہیں ہے، جسم پر نجاست ہے، کپڑے پر نجاست ہے، اس کو زائل کرنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، اس وقت آپ کو اسی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے
اسی صورت میں معاف ہے جب آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے، تبھی نماز معاف ہے۔